السلام علیکم، میں ہوں علی سلمان رنجن اور آپ دیکھ رہے ہیں اچیور شو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اس شو میں ملواتا ہوں آپ کو ایسے اچیور سے جو پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور اچیومنٹ حاصل کر رہے ہیں۔ تو آج کے اچیور ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ اسکاٹ لینڈ سے موجود ہیں، تو ان پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا آپ چھوٹا سا پیکیج دیکھیں ان کی زندگی پہ، پھر ہم ان سے بات کریں گے۔ انیلا انصاری بنیادی طور پر ایک کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہیں۔ اسکاٹ لینڈ اور پاکستان میں خواتین کے حقوق پر کام کرتی ہیں۔ انیلا انصاری ایک ریڈیو جاکی بھی ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشن پاور 99 کو لیڈ کر رہی ہیں۔ اسی اسٹیشن سے انہوں نے خواتین کو پبلک مقامات پر گھورنے کے حوالے سے خصوصی مہم بھی چلائی۔ اس کے علاوہ اسکاٹ لینڈ میں آواز FM 107.21 جو گلاسگو اسکاٹ لینڈ میں واقع ہے، اس میں ایک کلیدی کردار نبھا رہی ہیں۔ وہاں ان کا شو اتوار خوشگوار کے نام سے 2007 سے چل رہا ہے، جو پاکستانی کمیونٹی میں بے پناہ مقبول ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے اسکاٹ لینڈ میں کئی میڈیا کیمپینز چلائیں۔ انیلا انصاری کی دیگر خدمات میں مختلف کمیونٹیز سے متعلق ریسرچ بیسڈ پروگرامز خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ریڈیو کے ذریعے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے 2016 میں ایک خصوصی مہم چلائی جو بہت مقبول ہوئی۔ انیلا انصاری کمیونیکیشن کی سند یافتہ ٹرینر بھی ہیں، جو مختلف کمیونٹیز کو لے کر صحت اور سماجی معاملات سے متعلق کام کرتی ہیں اور بالخصوص خواتین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے خصوصی توجہ دیتی ہیں۔ انیلا انصاری اپنے بلاگز کے ذریعے پاکستان اور اسکاٹ لینڈ کو قریب لانے میں بھی خاصا اہم کردار نبھا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے دونوں ملکوں کے ٹورزم کو فروغ دے کر عوام کے درمیان بہتر روابط کو فروغ دیا جا سکتا ہے، جو کلچر کو پروموٹ کرنے میں بھی معاون ہوگا۔ انہوں نے جنوبی ایشیائی کمیونٹی کے مسائل کے حل اور ثقافت کو نمایاں کرنے کے حوالے سے ایونٹس آرگنائز کیے۔ اسکاٹستانی کے نام سے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے جو پاکستان اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان عوامی سطح پر پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ جیسے کہ آپ نے پیکیج دیکھ لیے تو وقت ضائع کیے بغیر ہم ان کے پاس چلتے ہیں۔ یہ ویڈیو لنک پہ اسکاٹ لینڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم انیلا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، شکریہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے میں ٹائم دیا اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، مجھے سوال پہلا میرا یہ ہے کہ آپ اسکاٹ لینڈ اور پاکستان کے لیے ایک برج کا کام ادا کر رہی ہیں اور آپ نے ماشاء اللہ سے بڑے آپ کے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے پیکیج میں بھی دیکھے۔ پہلے تو مجھے بتائیں اسکاٹ لینڈ سے پاکستان سے اسکاٹ لینڈ کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ میرا سفر بہت اچھا رہا اور یہ سفر ابھی تک جاری ہے اور میرے خیال سے جب تک میں زندہ رہوں گی یہ جاری رہے گا، کیونکہ پاکستان اور اسکاٹ لینڈ آنا جانا تو لگا ہی رہے گا۔ میرے خیال سے اسکاٹ لینڈ کے اندر پاکستانیوں کی جو پاپولیشن ہے یا امیگریشن ہے وہ زیادہ ہے، میرے خیال سے زیادہ اسکاٹش پاکستانی رہتے ہیں اسکاٹ لینڈ اور اسکاٹش کے بعد۔ جی بالکل، جو نان وائٹ مائنورٹی کمیونٹیز ہیں اسکاٹ لینڈ میں، اس میں پاکستانیز جو ہے وہ لارجسٹ یہاں کی اقلیت ہے اسکاٹ لینڈ کی۔ تو آپ جو ہیں وہ پاکستانی کی آواز بھی ہیں میرے خیال سے، وہاں پہ FM TV اور FM کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے میرے خیال سے 107 کے ساتھ۔ جی ہاں، یہاں پہ ساؤتھ ایشین ریڈیو اسٹیشن آواز 107.2 FM گلاسگو میں وہ بیسڈ ہے۔ ان کے ساتھ میں نے 10-12 سال ایک ریڈیو پروگرام بھی کیا اتوار خوشگوار کے نام سے، اور آج کل اسلام آباد سے ایک ریڈیو اسٹیشن ہے FM ریڈیو اسٹیشن پاور 99 FM، اس کے ساتھ بھی میں منسلک ہوں۔ اور یہ ایک بڑا یونیک سا ہم نے ایک پروجیکٹ کیا ہے کہ ایک پشتو زبان کا پروگرام جو آواز 107.2 FM اور پاور 99 کی کولیبریشن سے ایوری سنڈے نشر ہوتا ہے، جو کہ اسکاٹ لینڈ میں بھی سنا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی۔ تو میں نے آپ کو انٹرو کے اندر کہا نا آپ نے برج کریٹ کرا ہے، تو وہی والی بات ہے، آپ نے اسکاٹ لینڈ اور پاکستان کو میں ایک برج کریٹ کیا کہ جو وہاں سے آپ نے کولیبریشن بھی کیا، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی چل رہا ہے اور یہاں پہ بھی چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے ایک بہترین قسم کا ایک ویب سوشل میڈیا یا ویب TV آپ نے لانچ کیا ہے، اس کا نام ہے اسکاٹستانی، جس کے اندر آپ جو ہیں وہ ولاگنگ کرتی ہیں اور اسکاٹ لینڈ کے بارے میں پاکستانیوں کو بتاتی ہیں اور پاکستان کے بارے میں اسکاٹش کو بتاتی ہیں۔ تو یہ کیسا ایکسپیرینس ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک یوٹیوب چینل ہے اسکاٹستانی کے نام سے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اسکاٹ لینڈ اور پاکستان کے درمیان کلچرل ٹائز کو اور ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے۔ تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں اس چینل کے ذریعے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے، کتنا سیف ہے، وہاں کیوں جانا چاہیے، اور پھر آبویسلی ہمارے کلچر کے بارے میں، اور اسی طرح اسکاٹ لینڈ
دنیا کا خوبصورت ترین ملک قرار پایا تھا کچھ سال پہلے ایک ریڈرز پول میں. تو اسکاٹ لینڈ بھی بہت خوبصورت ملک ہے. اس کے اسکاٹ لینڈ کے حوالے سے بھی ہم بلاگس کرتے ہیں, اور ہمارا ایم یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے جو لوگ ہیں ان کو قریب لایا جائے اور ان کو ایک دوسرے کی کلچر کے بارے میں انفارمیشن دی جائے, اور آبویسلی ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے. تو اس کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے اس سے, کچھ اسکاٹ لینڈ کے اندر جو آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس سے کوئی افیکٹ پڑا ہے؟ اسکاٹش جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں؟ جی آبویسلی ایک تو یہ کہ ہم نے دسمبر 2019 میں یہ سٹارٹ کیا تھا, اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 کی لپیٹ میں آ گئی دنیا, اور سب سے زیادہ ہٹ جو ہے وہ ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہوئی ہے. تو ہمارے بہت سارے جو پروجیکٹس تھے وہ اس وقت ہولڈ پر ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے پاکستان میں کچھ لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم بہت انجوائے کرتے ہیں اور ہم اسکاٹ لینڈ آنا چاہتے ہیں گھومنے, اور کچھ بلاگس ہم نے پاکستان میں بھی بنائے. تو بہت ساری جو میری اسکاٹش فرینڈز ہیں انہوں نے جب وہ بلاگس دیکھے تو وہ اب کہتی ہیں کہ جب یہ کووڈ-19 کی ریسٹرکشنز ختم ہوں گی تو پلیز ہم آپ کے ساتھ پاکستان جانا چاہتے ہیں, ہم گھومنا چاہتے ہیں پاکستان. آپ کے بلاگ سے تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان از اے ویری بیوٹیفل کنٹری اور بہت وہاں کا ایک وائبرنٹ کلچر ہے. تو دیکھیے آئی ایم شیور کہ لانگ ٹرم میں اس کا کچھ نہ کچھ پازیٹیو امپیکٹ ضرور ہوگا. تو پھر ہمیں کب بلا رہی ہیں آپ؟ جتنا آپ نے اسکاٹ لینڈ کو ہمیں دکھایا ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ, تو آپ مجھے کب بلا رہی ہیں؟ موسٹ ویلکم. جیسے ہی ریسٹرکشنز ختم ہوتی ہیں آپ آئیں اسکاٹ لینڈ. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی بلاگ کریں گے. میں آپ کو پتا تھا آپ ریسنٹلی پاکستان بھی آئی ہوئی تھی, اور آپ نے بڑے پاکستان کے مختلف پارٹس کو, پشاور کو, ہری پور کو, اور مختلف ڈسٹرکس کو آپ نے کور کیا اپنے بلاگس پہ. ایم شیور کہ اس کا بھی امپیکٹ پڑے گا. اچھا مجھے بتائیے کہ جب آپ نے یا کہتے ہیں ساؤتھ ایشین وومن سپورٹ کے نام سے بھی پروگرام پہ یا چیریٹیبل آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا ہے, تو جتنی بھی آپ ساؤتھ ایشیا یا ہمارے مسائل ہیں اسکاٹ لینڈ کے اندر, اس کی پارلیمنٹ یا آپ کے اپر لیول تک آپ پہنچا رہی ہوتی ہیں, اس پہ کچھ کر رہی ہوتی ہیں؟ ایک گروپ بنایا تھا ہم نے ساؤتھ ایشین ویمن سپورٹ گروپ, ہم جولی کے نام سے, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو ساؤتھ ایشین ریجن سے خواتین ہیں, کیونکہ ہمارا کلچر بہت سملر ہے, ہمارے ایشوز بہت سملر ہیں, تو ان سب کو ایک ساتھ جمع کریں اور کچھ ایسے پروگرامز کریں اگین جو ہمارے کلچر کو پروموٹ کریں, اور جو وائٹ اسکاٹش کمیونٹی ہے اور جو ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے ان کے درمیان بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں. تو اس کے تحت ہم نے ایک بڑا انٹرسٹنگ انیشیٹو سٹارٹ کیا تھا, اس کو ہم ملٹی کلچرل سیلیبریشن کہتے ہیں. اس طرح ہوا کہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے یا شاید تھوڑا اور پیچھے اگر چلے جائیں تو عید, دیوالی, کرسمس, یہ سب کچھ, یہ سب تہوار جو ہیں یہ کافی. اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ تو چلیں ٹھیک ہے, یہ تو کامن ہمارے فیسٹیولز ہیں. اس کے علاوہ آپ نے بولا ہمارا ہیریٹیج بہت چیزیں سملر ہے, تو ساس بہو کے جھگڑے وہاں پہ بھی ہوتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے ریجن میں ہی ہوتے ہیں؟ ساس بہو کے جھگڑے یعنی کہ اسکاٹ لینڈ میں؟ جی ہمارے لوگوں کے. اصل میں یہاں پہ خواتین اپنی زندگی میں اتنی مصروف ہیں, جابس کرتی ہیں, اور ان کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ ان کے پاس لڑائی جھگڑوں کا میرا خیال ہے ٹائم ہی نہیں. چلیں یہ تو اچھی بات ہے, اس کے مطلب ہمیں اپنی ساس بہوؤں کو اسکاٹ لینڈ بھیج دینی چاہیے تاکہ بھائی سکون سے رہ سکتے ہیں. اچھا مجھے اسکاٹ لینڈ بھیج دیجیے, یا وہیں پہ پاکستان میں ان کے لیے کوئی اچھی سی مصروفیت ٹی وی ڈراموں کے علاوہ ڈھونڈیے. ٹھیک ہے جی, میں نیلا صاحبہ کا میسج ریکارڈ کر لیں کہ آپ جو ہے ٹی وی خواتین کے لیے انہوں نے میسج دیا ہے, اور کہ ٹی وی سے پرہیز کریں اور کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو کام کریں. چلیں میں نے آپ کا میسج میں نے دکھا پبلک کو بتا دیے. اچھا مجھے بتائیں کہ ایف ایم میں جو آپ کر رہی تھیں پاکستان کے اندر آپ نے اسٹارٹ کیا, تو آپ کے ایشوز جو تھے وہ بڑے ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ تھے, آپ بڑے وومن اورینٹیڈ قسم کے پروگرامس کرتی تھیں, وہ کیا سین ہے مطلب تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ علی میں ایک جینڈر رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہوں. تو پاکستان میں پاور 99 کے پلیٹ فارم سے میں نے ایک کیمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے, ریڈیو کیمپین ہے, اس کو اردو میں تو ہم انسداد تاڑنا مہم کہتے ہیں, اور انگلش میں اینٹی اوگلنگ کیمپین. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پبلک اسپیسز میں جو خواتین کو ہراساں کرنے کا مسئلہ ہے اس کو اجاگر کیا جائے, اس پہ بات چیت کی جائے,
اور یہ سبھی میرا خیال ہے جانتے ہیں کہ یہ پبلک پلیسز میں ہراسمنٹ جو ہے پاکستان یا اور ساؤتھ ایشین معاشروں میں کتنا بڑا ایک ایشو ہے. تو اس حوالے سے یہ میں نے کیمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے, اور بھی اس کے علاوہ بھی خواتین کی امپاورمنٹ, خواتین کی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ریڈیو پہ پروگرامز وغیرہ میں کرتی رہتی ہوں. میرے خیال سے جو تاڑنے والی مہم ہے, تاڑنا تو ہمارا قومی مشغلہ بھی ہے, مزہ آتا ہے تاڑنے میں لوگوں کو, تو کیا کریں, تو اس پہ آپ نے ایک کیمپین چلا دی. دیکھیں یہ تو ایک خواتین کو ہراساں کرنے میں مزہ, تو خواتین بھی تاڑیں جی, خواتین بھی اپوزٹ ہیں, تاڑیں, جنڈر رائٹس ہیں سب کو, وہ بھی تاڑیں. نہیں, لیکن تاڑنا تو ایک بڑا غیر اخلاقی تبدیل ہے, تو خواتین کیوں تاڑیں؟ مطلب ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مرد بھی تاڑنا خواتین کو بند کر دیں. نہیں, یہ تو بالکل مذاق کی بات ہے آپ کی. نہیں, یہ بالکل مذاق کی بات ہے. کہنا چاہوں گی کہ ان رویوں کو تبدیل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نہیں, بالکل مذاق کی بات ہے, بالکل صحیح بات ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ورک اسپیس پہ, روڈ پہ یا اپنے آفس اسپیس پہ یا کہیں بھی, یہ بالکل غیر اخلاقی بات ہے, اور میں آپ کی اس کو انڈورس بھی کرتا ہوں, سپورٹ بھی کرتا ہوں, اور یہ آپ بات جانتی بھی ہیں. اور دوسری بات, مجھے بتائیں کہ جو آپ کا سب سے ورسٹ ایکسپیرینس اسکاٹ لینڈ میں یا پاکستان میں ایسا کیا, یا کریئر کا کون سا ریگریٹ رہا ہے کہ یار یہ میں کر لیتی تو یہ اچھا ہو جاتا؟ علی, میں تو ریگریٹس میں بلیو ہی نہیں کرتی, بس آئی تھنک, اور میں آپ کو بھی یہی کہوں گی کہ کسی چیز کے حوالے سے ریگریٹ نہیں کرنا چاہیے. بس اس آپ جو کام کرتے ہیں شاید وہ اچھا نہیں ہوتا, آپ جان بوجھ کے تو نہیں اس وقت یہ آپ کو معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ اچھا نہیں ہوگا, وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے, اور تو پھر اس پہ ریگریٹ کرنے کا کیا فائدہ. نہیں, بالکل, میں تو اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ ون اور لوز کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ تو ون ہوتا ہے اور دوسرا ایکسپیرینس ہوتا ہے, لوز نہیں ہوتا, آپ ایکسپیرینس لیتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اچھا, دوسری بات یہ بتائیں کہ مجھے ویسے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے, تو پھر ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملٹی کلچرل کی, تو علیلہ اپنی بات کو آپ کنٹینیو کریں, جو اسکاٹ لینڈ میں ملٹی کلچرل کی آپ بات کر رہی تھی. جی بالکل, میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ یہ جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں نا مختلف مذاہب کے, کرسمس ہو گیا, عید, دیوالی, ہانوکا, یہ سب ایک دوسرے کے کافی قریب آنے لگے. تو اس سے ہمیں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم مختلف مذاہب کے لوگوں کو, مختلف کلچر کے لوگوں کو اکٹھا کریں. تو ہم نے ایک ملٹی کلچرل سیلیبریشن سٹارٹ کی, جس میں مختلف کمیونٹیز کے لوگ آتے تھے, اور اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جو جب آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مختلف ملکوں کے, مختلف کلچرز کے, مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس طرح کے انیشیٹیوز ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکیں اور ایک کمیونٹی کوہیژن ہو معاشرے میں. تو وہ بڑی سکسیزفل ہوئی ہماری ملٹی کلچرل سیلیبریشن, اور جو ہمارے لوکل ممبر آف اسکاٹش پارلیمنٹس ہیں, وہ جو ہمارے لوکل ممبر آف اسکاٹش پارلیمنٹ ہیں وہ بھی اس میں انوالو تھے, اور پارلیمنٹ میں بھی اس کی کافی تعریف ہوئی. تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس پہ میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت فخر محسوس کر سکتی ہوں. نہیں, یہ بڑا زبردست پروجیکٹ ہے کہ آپ دیکھیے, بڑی بات ہے کہ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی کے اندر, بلکہ کراچی کے اندر بھی, پاکستان کے اندر بھی ہم جو ہے وہ یہ اس پہ کام کیا جاتا ہے اور کام ہو رہا ہے. تو یہ بڑا اچھا آپ کا انیشیٹو تھا کہ لوگوں کو قریب آنا چاہیے تاکہ آپ کا میسیج جو ہے وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر پہنچے پاکستان کا, اسلام کا. تو یہ آپ کا اچھا انیشیٹو تھا. اچھا, آپ مجھے پتا ہے آٹزم کے بارے میں بھی آپ کچھ کر رہی ہیں, تو تھوڑا اس کے بارے میں ایکسپلین کریں, یہ کیا چیز ہے؟ آٹزم ایک ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹی ہے, لائف لانگ, جو کہ سوشل اسکلز اور بیہیویئرز کے حوالے سے ہوتی ہے, کمیونیکیشن کے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک لائف لانگ ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹی ہے, تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے, لیکن اس کی بیہیویئرل تھیراپیز ہیں اور اس کی سپورٹ ہے. اگر وہ مل جائے لوگوں کو جو آٹسٹک لوگ ہیں, تو وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. پاکستان میں آٹزم کو تو ایک ڈسیبلٹی ہی نہیں ریکگنائز کیا جاتا.
اور ابھی بہت سارے گیپس ہیں سروس پروویژن میں. تو میرا بھائی از آٹسٹک اور ظاہر ہے ہم اس کے ساتھ پلے بڑھے تو دیکھے جو چیلنجز فیس کرتے ہیں لوگ. اور اب جو ارلی انٹرونشن ہے اس کے حوالے سے پاکستان میں کچھ سروسز ہیں, لیکن جو ایڈلٹس ہیں آٹسٹک ان کے لیے کوئی سروسز نہیں ہے, نہ تو والنٹری سیکٹر میں نہ حکومت کی سطح پر. تو میں یہ چاہ رہی تھی اور میرے کچھ اور فرینڈس اور کولیگس ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں کہ آٹزم کتنے بڑا ایک ایشو ہے پاکستان میں, تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ان آٹسٹک ایڈلٹس کے لیے جن کے پیرنٹس یا تو اب دنیا میں نہیں ہے اور ان کے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, یا ان کے پیرنٹس اتنے اولڈ ہیں, اتنے فریل ہیں کہ وہ ان کی لک آفٹر نہیں کر سکتے, تو ہم کوئی ایک ایسا سیف ہوم بنائے جہاں وہ آٹسٹک لوگ جو ہیں ڈگنیٹی کے ساتھ, رسپیکٹ اور لو کے ساتھ رہ سکیں. تو 2-3 سال سے کوشش میں کر رہی تھی, جس میں کہ میرے بہت سارے جو ریڈیو کے کولیگز ہیں وہ بھی میری سپورٹ کر رہے ہیں, اور کچھ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کولیگز ہیں. ایک ادارہ ہے ٹاکنگ سینس کے نام سے پاکستان میں, وہ ہیلپ کر رہے ہیں. اور آبویسلی جب اسکاٹ لینڈ میں جو کولیگز ہیں میں ان سے ہیلپ مانگوں گی تو وہ بھی ہیلپ کریں گے. ہمیں ایک بہت ہی ینگ سے فلنتھراپسٹ ہے ہری پور کے, اور وہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, انہوں نے لینڈ ڈونیٹ کی ہے جس پہ کہ ہم یہ گھر بنا سکے. تو اب پہلا مرحلہ تو حل ہو گیا ہے لینڈ کا, اب دیکھیں آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہیلپ کرے گا ہماری, اور جو ہمارے دوست ہیں, اور ہم آٹسٹک ایڈلٹس کے لیے ایک سیف ہوم بنائیں گے تاکہ وہ وہاں آرام سکون سے جب ان کے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے تو وہ ایک سیف انوائرمنٹ میں اپنی زندگی گزار سکیں. زبردست آپ کا انیشیٹو ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اور ہماری جہاں آپ کو ضرورت پڑے تو میں اویلیبل ہوں. اچھا, میں اتنی خوبصورت جرنی آپ کی ہوئی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ جانے سے پہلے آپ چھوٹا سا میسج ریکارڈ کرائیں ہماری آڈینس کے لیے. بس بہت شکریہ سلمان مجھے موقع دینے کا, انوائٹ کرنے کا. اور میسج میرا یہی ہے, چونکہ میں خود ایک ملٹی فیتھ ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہتی ہوں, اور میں یہاں بہت سکون سے رہتی ہوں, میرے پاس سب رائٹس ہیں. میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں بھی ہم ایک ایسی ہی فضا قائم کریں جہاں کسی بھی مذہب سے تعلق ہو آپ کا, آپ سیف فیل کریں, آپ کو ایکول رائٹس ملے جیسے کہ ہمیں یہاں اسکاٹ لینڈ میں ملتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ معاشرے کے جو ولنریبل لوگ ہیں, جیسے کہ جس میں کہ آٹسٹک لوگ بھی شامل ہیں, ان کے لیے بھی انیشیٹیوز ہونے چاہیے. اور وہ کسی نے کہا تھا کہ کسی بھی معاشرے کی جو میجر ہے کہ وہ معاشرہ کتنا اچھا ہے, وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ولنریبل پاپولیشن کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو لرننگ ڈسیبلٹی ہے اس کے حوالے سے بہت غلط قسم کے رویے پائے جاتے ہیں, ان لوگوں کا مذاق اڑانا, ان کو پاگل کہنا. تو ہمیں اپنے ان رویوں کی طرف دیکھنا چاہیے, اور ایسے ایک معاشرہ ہم قائم کرنے کی کوشش کریں جس میں کہ ولنریبل لوگ بھی سکون سے, حفاظت سے, ڈگنیٹی سے پاکستان میں. بہت شکریہ اس خوبصورت میسج کے ساتھ جو ریکارڈ کرایا, مجھے دی اجازت. نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کو نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی, تو پروگرام دیکھتی رہیے, اور نئے پروگرامز کے لیے ہماری بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.